السلام علیکم محترم ناظرین اکرام، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو محترم ناظرین، آج کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ماں اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو شوہر کو کیا کرنا چاہیے۔ بہت سے میرے بھائی اس بات کو لے کر بہت پریشان بھی رہتے ہیں کہ کیا کریں کہ جب ماں اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کس کے حق میں بولنا چاہیے۔ اور دیکھیں، جب ماں اور بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے نا، تو اس جھگڑے کے بیچ میں جو سب سے زیادہ پیسا جاتا ہے، جو سب سے زیادہ گھسیٹا جاتا ہے، جس کی سب سے زیادہ مارا ماری ہوتی ہے، وہ ایک شوہر ہوتا ہے، ایک بیٹا ہوتا ہے۔ تو ماں اور جو بیوی ہوتی ہے، یہ دونوں آپ کی لائف میں بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ ایک نے آپ کو زندگی دی ہے تو ایک تعمر آپ کی زندگی میں رہنے والی ہوتی ہے۔ دیکھیے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ماں اور بیوی کو برابر سمجھنا چاہیے، تو میرا ماننا ہے کہ ماں اور بیوی کی جگہ ہی الگ الگ ہے۔ ماں اور بیوی کے جو رتبے ہیں وہ ہی الگ الگ ہیں۔ دیکھیے، بے شک اللہ رب العزت کا پسندیدہ جو رشتہ ہے، پسندیدہ محبت ہے، وہ میاں اور بیوی کی محبت ہے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو رشتہ قائم کیا اس دنیا میں، وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے۔ تو اس حساب سے میاں اور بیوی کا رشتہ ہی الگ ہے۔ اور ماں کی بات رہی تو ماں آپ کو زندگی دیتی ہے، ماں آپ کی ہر خواہشات کو پوری کرتی ہے۔ بچپن میں آپ کی انگلی پکڑ کر آپ کو چلنا سکھاتی ہے، آپ کو بولنا سکھاتی ہے، آپ کے لیے تمام مصیبتیں برداشت کرتی ہے۔ تو ماں کا رتبہ بھی اعلیٰ ہے، کہ کہتے ہیں کہ ماں روٹھی تو رب روٹھا، کہ ماں روٹھی تو رب روٹھا، ماں چھوٹی تو سب چھوٹا۔ تو ماں کا دل بھی آپ نے نہیں دکھانا، ماں کا دل بھی آپ کو نہیں دکھانا۔ ماں کے ساتھ آپ کو اس طریقے سے پیش آنا ہے، ماں کے ساتھ آپ کو ایسا برتاؤ کرنا ہے کہ ماں کو یہ محسوس نہ ہو کہ شادی کے بعد آپ اپنی ماں کو بھول گئے ہیں۔ کیونکہ جب شادی ہوتی ہے اور بیٹا بیوی کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا ہے تو اکثر بیٹے کو تانے ملنے لگتے ہیں کہ تو اب اپنی بیوی کا ہو کے رہ گیا ہے، تو اب ماں کو بھول گیا ہے، اب تو بیوی والا ہو گیا ہے، اب تجھے بیوی کا زیادہ خیال رہتا ہے، اب تجھے ماں کی قدر نہیں ہے۔ تو ماں کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے گھر میں ایک نیا سدسیہ آیا ہے، اس کے گھر میں ایک نیا سدسیہ آیا ہے، اور وہ بھی صرف اپنے شوہر کے سہارے پر ہے۔ جو لڑکی آپ کے گھر آئی ہے وہ بھی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے بھائی بہن کو چھوڑ کر، اپنا پورا پریوار چھوڑ کر اپنے شوہر کے سہارے، اپنے شوہر کی محبت پہ آپ کے گھر پر ہے۔ تو کبھی اپنے بیٹے کو یہ تانا وانا مت دیں کہ وہ اپنی بیوی کے رنگ میں رنگ گیا ہے، بیوی کو زیادہ وقت دیتا ہے، بیوی کو زیادہ سپورٹ کرتا ہے۔ دیکھیں، آپ کو جتنی عمر گزارنی تھی اپنے بیٹے کے ساتھ آپ نے گزار لی، باقی کا وقت بھی آپ گزار رہے ہیں، لیکن بیوی ابھی نئی نئی ہے، اسے سمجھنے میں وقت لگے گا، آپ کو سمجھنے میں وقت لگے گا، آپ کے بیٹے کو سمجھنے میں وقت لگے گا، آپ کے گھر کے ماحول کو سمجھنے میں وقت لگے گا۔ اس لیے اگر بیوی کے ساتھ شوہر زیادہ وقت بتائے تو ایک ماں کو چاہیے کہ اسے خوش ہونا چاہیے، نہ کہ اسے تانا دینا چاہیے کہ وہ بیوی کا غلام ہو گیا ہے، بیوی کی محبت میں پاگل ہو گیا ہے، بیوی کی وجہ سے ماں کا خیال نہیں رکھتا۔ رہی بات جھگڑے کی، تو جھگڑے کے درمیان شوہر کو ماں کا بھی سپورٹ کرنا چاہیے اور بیوی کا بھی سپورٹ کرنا چاہیے۔ ماں کا دل دکھتا ہے تو اللہ راضی ہو جایا کرتا ہے۔ ماں کے منہ سے اگر خوشی میں بھی دعا نکلتی ہے تو دعا بھی فوراً قبول ہو جاتی ہے، اور ناراضگی میں بد دعا نکل
جائے تو بد دعا بھی فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ماں وہ ہستی ہے جس کی بد دعا بھی کبھی رد نہیں ہوتی۔ اس لیے چاہیے کہ ماں کا بھی دل نہ دکھایا جائے، اور بیوی کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ اس کی ماں ہے، اس نے اسے پالا ہے۔ تو ماں کو بیوی جو بہو ہے، بیٹے کی بیوی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ساس کی عزت کرے، اس سے زیادہ الٹا سیدھا نہ کہے۔ بیٹا اگر ماں کی خدمت کرتا ہے تو اس پر کوئی بات کا تانا بانا نہ کرے، کیونکہ اس درمیان جو سب سے زیادہ کھینچا ہے، سب سے زیادہ پریشان ہونے والا انسان ہے، وہ آپ کا شوہر ہوگا۔ اس لیے شوہر کو اتنا تنگ نہ کرے کہ وہ گھبرانے لگے اور پسنے لگے، گھٹن محسوس کرنے لگے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔